محترم حاضرین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الخلاق والتقدیر، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ وقال تعالى في مقام آخر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے ہیں تو خدا کے واسطے۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہماری اس بزم میں گفتگو کا موضوع ہے ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ ایک دو باتیں میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے، اگر وہ مقصد میں پوری اترتی ہے تو وہ بنائی ہوئی چیز کامیاب ہے، بنانے والا بھی کامیاب ہے۔ لیکن جس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، اگر وہ اس میں پوری نہ اترے اور اس مقصد کو پورا نہ کرے تو وہ کامیاب نہیں۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کی تشریح و تفسیر کے ساتھ میں کچھ باتیں آپ سے کروں۔ پہلے بڑا سیدھا سادھا سلیس ترجمہ سماعت کر لیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ کامیاب وہی ہوتا ہے جو مقصد حیات کو، مقصد تخلیق کو، مقصد مجیت کو پورا کرتا ہے۔
اگر پورا کر لیا ان نے، اب آنے کے مقصد کو اس نے پورا کیا تو وہ کامیاب ہے۔ تو قرآن کامیابی کا اعلان کر رہا ہے۔ کسی سائنسداں کا قول ہوتا، کسی حکمراں کا قول ہوتا تو شک و شبہے کی گنجائش ہو سکتی تھی، مگر یہ تو قول پروردگار عالم کا ہے، اور وہ قول بھی وحی متلو کے ذریعے، جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، اس میں مذکور ہے۔ اور جس کتاب کو شروع کرنے کے وقت سورہ بقرہ کی پہلی آیتیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ تو اگر کوئی عام حکمراں کہتا، کوئی دولت مند کہتا، کوئی سیاسی رہنما لیڈر کہتا تو ہم یہ سمجھ سکتے تھے کہ یہ اس کی اپنی سوچ ہے، اپنی فکر ہے، اور کوئی بھی اپنی سوچ میں صحیح درست رائے پر آ جائے یہ یقین نہیں۔ مگر یہ وہ کلام ہے جس میں اگر کوئی شک و شبہ کر لے تو اس کا ایمان کی عمارت تہس نہس ہو جاتی ہے، ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ وہ کلام فرما رہا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ قرآن ان کی کامیابی کا اعلان کر رہا ہے، زمانہ مانے کہ نہ مانے۔ قرآن نے کہہ دیا کہ کامیاب ہیں تو خدا کی قسم وہ کامیاب ہیں۔ اب ان کی کامیابی میں شک کرنا، یہ قرآن میں شک کرنا ہے، اور جو قرآن میں شک کرے مومن نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن میں شک کرے، مومن کی شان تو یہ ہے کہ آیات متشابہات بھی آئی ہیں، ہم مطلب نہیں جانتے، معنی نہیں جانتے، مفہوم نہیں جانتے، مراد نہیں جانتے، مگر اس کے حق ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔ مولا جو بھی اس کی مراد ہے، ہم معنی و مراد جانتے نہیں ہیں، مگر جو بھی مراد ہے ہم اس کے حق ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔ اہل ایمان یہ کہتے ہیں قرآن کے تعلق سے، معنی معلوم نہیں، مفہوم معلوم نہیں، پھر بھی کیا کہتے ہیں کہ ہم اس کے حق ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔ تو ہم قرآن سمجھ کر ہی یقین نہیں لاتے، بلکہ یہ سمجھ لینا کافی ہے کہ یہ قرآن ہے تو ہم اس پر یقین کرتے ہیں، اور ایسا یقین کرتے ہیں، ایسا یقین کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے بھائی کو پہچاننے میں شک ہو سکتا ہے، اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں شک ہو سکتا ہے، مگر قرآن کے حق ہونے اور یقین ہونے پر ہمیں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ تو وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں، اے رب، تو نے جن کی کامیابی کا اعلان فرمایا اپنی مقدس کتاب میں، وہ کون ہیں؟ تو قرآن نے ان کی صفات بیان فرمائی، وہ صفات سنی۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو الحمدللہ جو بھی کلمہ پڑھنے والا، جو بھی مسلمان ہے، وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، جنت و دوزخ پر ایمان رکھتا ہے، میزان عمل کو مانتا ہے، ساری چیزوں کو مانتا ہے۔ دیکھا ہے میزان عمل؟ بولو بھائی بولو، دیکھا ہے؟ جنت دیکھی ہے؟ دوزخ دیکھی ہے؟ سب غیب ہے نا، سب غیب ہیں۔ اور یہاں تک ہے کہ جنت و دوزخ کو اگر اللہ چاہے تو کسی پر کرم فرما دے تو اسے کسی حالت میں دکھا دے، مثالی صورت میں دکھا دے۔ اور جو سب سے بڑا غیبوں کا غیب ہے وہ خدا تعالی۔ تو ہم نے میزان عمل کو، کسی شے کو دیکھا نہیں مگر ایمان رکھتے ہیں، یہی ہے ایمان بالغیب۔ یہاں تک کہ ہم نے خدا کو بھی دیکھا نہیں ہے مگر اس کے ایک ہونے پر یقین کامل رکھتے ہیں، جیسے کہ مشاہدہ کرتا ہے بندہ۔
کسی نے کہا دیکھا نہیں ہے تو اتنا پختہ یقین کیسے ہے؟ تو کہہ دیا کہ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے خدا مان لیا۔ دیکھا نہیں ہے مگر ایک دیکھنے والے نے کہا ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اس نے فرما دیا تو حق ہے۔ تو ان کامیاب لوگوں کی جن کی کامیابی کا قرآن اعلان کر رہا، ان کی پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ الحمدللہ یہ صفت ایمان والوں کی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور غیب پر ایمان رکھنا آسان نہیں ہے۔ اگر غیب پر ایمان رکھنا آسان ہوتا تو کوئی دنیا کا فرد ایسا نہیں بچتا جو ایمان نہ لے آتا۔ غیب پر ایمان لانا ہے مشکل کام، دیکھ نہیں سکتے ایمان لانا، سوچ نہیں سکتے ایمان لانا، سمجھ نہیں سکتے ایمان لانا۔ ارے خدا وہ ہے جو سمجھ سے بھی بالا ہے، جسے دیکھا نہیں جا سکتا، جسے سوچا نہیں جا سکتا، جسے سنا نہیں جا سکتا، وہ خدا ہے۔ تو دیکھا نہیں جا سکتا ایمان رکھنا ہے، سنا نہیں جا سکتا ایمان رکھنا ہے، سوچا نہیں جا سکتا ایمان رکھنا ہے، تو مشکل کام ہے کہ نہیں؟ تو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ پہلی صفت ان لوگوں کی جن کی کامیابی کا قرآن اعلان کر رہا ہے، پہلی صفت ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی صفت ہے، اور یہ صفت بھی بنیادی ہے۔ صفتوں کی بھی الگ الگ حیثیتیں ہوتی ہیں کہ یہ صفت اہل ایمان کی یا کامیاب لوگوں کی ایسی ہے کہ یہ صفت کبھی جدا نہیں ہوتی۔ اگر جدا ہو گئی تو اس زمرے سے اس کا نام ہی نکل جاتا ہے، اس جماعت سے خارج ہو جاتا ہے۔ غیب پر ایمان رکھنا مسلمان سے جدا نہیں ہوتا۔ جب مسلمان ہے تو غیب پر ایمان رکھتا ہے، مسلمان ہے تو غیب پر ایمان رکھتا ہے، یقینی۔ تو یہ بنیادی صفت ہے، یہ جدا نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد کامیاب لوگوں کا جن کی کامیابی کا قرآن نے اعلان کیا، ان کی دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھتے ہیں۔ نماز پڑھتے نہیں ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں، یعنی نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ ایک بات بتا دوں، نماز قائم رکھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز کبھی چھوڑتے نہیں، پابندی سے اس پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ ایک بات یہاں پر ایک بات بتا دوں کہ بے نمازی اور نمازی کسے کہتے ہیں؟ جو ایک ہفتے میں جان بوجھ کر بغیر کسی عذر شرعی کی ایک نماز چھوڑ دیتا ہے، ہفتے میں صرف ایک بار بغیر عذر شرعی کے ایک نماز چھوڑ دی بس، اور باقی 35 ٹائم ہوتے ہیں ایک ہفتے میں، 34 پڑھی، ایک چھوڑ دی بغیر کسی عذر شرعی، سستی کاہلی کی بنیاد پر چھوڑ دی، وہ نمازی ہے؟ وہ نماز قائم رکھتا ہے؟ نہیں، وہ نمازی نہیں ہے۔ تو یہ بتائیے جب ہفتے میں ایک دن نماز چھوڑنے والا نمازی نہیں تو جو صرف ایک ٹائم کے ہفتے میں پڑھے وہ نمازی کہلانے کا حقدار ہے؟ تو اہل کامیاب لوگوں کی صفت جن کی کامیابی کا قرآن نے اعلان کیا ہے، ان کی پہلی صفت غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور دوسری صفت نماز قائم رکھتے ہیں۔ نماز قائم رکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی عذر شرعی کے زندگی میں ایک وقت کی نماز بھی ترک نہیں کرتے۔ ہاں اگر کوئی عذر شرعی آ گیا، جیسے کہ آج کے زمانے میں بہت عذر شرعی آ جاتے ہیں، سفر کر رہے ہیں آپ، تو آج کل اتنی دشواریاں ہیں، آپ سفر میں اسٹیشن پر نہیں پڑھ سکتے، سواری میں نہیں پڑھ سکتے، کسی کھلی جگہ میں نہیں پڑھ سکتے، بازاروں میں نہیں پڑھ سکتے، بڑی مشکلات ہیں سامنے، اور یہ مشکلات بھی ہمارے ہاتھوں کی پیدا کی ہیں۔ یہ تفصیل کسی اور وقت بتائی جائے گی۔ بہرحال میں یہ ذکر کر رہا تھا
کہ نماز قائم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی عذر شرعی کی ایک وقت بھی نماز نہ چھوڑے، وہ نماز قائم رکھنے والا ہے، وہی نمازی ہے۔ تو ایمان کامیاب لوگوں کی پہلی صفت غیب پر ایمان رکھنا، دوسری صفت نماز پڑھنا، نماز پر قائم رہنا، تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور کامیاب لوگوں کی تیسری صفت ہے جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب خرچ کرنے کے بھی الگ الگ منزلیں ہیں، کچھ ایسا خرچ ہے جو لازمی طور پر ان کے ذمہ ضروری ہے، فرض ہے، اس کا ترک نہیں کر سکتے، وہ لازماً خرچ کرتے ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، یہ بھی واجب ہے۔ کھیتیوں کی زکوٰۃ ہے جس کو عشر کی شکل میں کہا جاتا ہے، یہ بھی واجب ہے۔ کچھ ایسے اخراجات ہیں جو واجب نہیں تھے مگر بندے نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں مسجد کو اتنا پیسہ ادا کروں گا، میں نظر مانتا ہوں، یہ بھی واجب ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے ہیں جو بندے پر لازم نہیں ہیں مگر ان فرض جو اخراجات ہیں ان کو بھی ادا کرتا ہے، جو اس کے ذمہ لازم ہے خرچ کرنا ان پر وہ بھی ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد کچھ ایسے ہیں جو اس پر لازم نہیں ہیں مگر اللہ نے ان فرائض کی ادائیگی کی برکت سے اس کے اندر وہ کمال، وہ صفت پیدا کر دی ہے کہ جب اس کے سامنے حالات آتے ہیں تو اب اس کے پاس فرض ذمہ داری نہیں ہے، اب اس کے پاس کوئی زکوٰۃ بھی نہیں ہے، اب اس کے پاس کوئی عشر بھی نہیں ہے، اب اس کے پاس کوئی نذر کا پیسہ بھی نہیں ہے، اب کسی مجبور کو دیکھ لیتا ہے تو وہی صفت جو اللہ نے ان چیزوں کی ادائیگی سے اس بندے کے اندر پیدا فرما دی ہے، اس بنیاد پر بندہ کسی غریب کو دیکھتا ہے تو اب اس کے پاس لازمی خرچ موجود نہیں ہے مگر اپنے اس کھانے سے، پاکیزہ کھانے سے جو خود بھی کھاتا ہے، اپنی ضرورت پر خرچ بھی کرتا ہے، اپنے اہل و عیال کے کپڑے بھی بناتا ہے، ضرورت کے تمام کام اس سے انجام دیتا ہے، انہی پیسوں میں سے نکال کر ایک وافر رقم اسے دے دیتا ہے۔ تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسری صفت ان لوگوں کی جن کی کامیابی کا اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یہ بھی اشارہ کر دیا کہ ہم نے جو عطا کیا وہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے تو کوئی احسان نہیں کر رہا۔ مما رزقناہم، جو ہم نے عطا کیا ہے اگر ہماری راہ میں خرچ کر رہا ہے تو عطا ہمارا ہی کیا ہوا ہے۔ کسی نے یوں کہا ہے جان تو دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ارے کوئی ایسی چیز ادا کرے بندہ جو خود سے پیدا کی ہو تو نہیں، جسے بھی دیکھتا ہے اللہ کے کرم سے ہے، اللہ کے فضل سے ہے، اللہ کے احسان سے ہے، اللہ کی تخلیق سے ہے، اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ پھر خرچ کرنے پر کوئی احسان دکھائے یہ کام میں نے کیا، نہیں، یہ اللہ نے تم سے لے لیا، تمہیں توفیق دے دی، اللہ کا تم پر کرم ہے۔ اگر وہ تمہیں توفیق خیر نہ دیتا تو تم مسجد کی مدد کر سکتے تھے، کسی مدرسے کا تعاون کر سکتے تھے، کسی فلاحی تنظیم کا تعاون کر سکتے تھے، نہیں، اللہ نے تم پر کرم فرمایا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو انہیں عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تین صفت۔ چوتھی صفت ان کامیاب لوگوں کی الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، اور وہ جو آپ پر محبوب اترا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو آپ سے پہلے کتابیں اتاری گئی ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ساری کتابیں برحق ہیں
انجیل بھی برحق ہے، توریت بھی برحق ہے، زبور بھی برحق ہے، حضرت آدم پر جو صحائف اترے وہ بھی برحق ہیں، حضرت ابراہیم پر جو صحائف اترے وہ بھی برحق ہیں، ہم سب کے برحق ہونے پر یقین رکھتے ہیں، مگر ساری کتابوں میں سوائے قرآن کے تحریف ہو گئی، تبدیلی ہو گئی، تو اب ان کی پڑھنے کی اجازت اس لیے بھی نہیں کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، ساری کتابوں کے قانون کو منسوخ کر دینے والا۔ اب قرآن آ گیا، اب شریعت مصطفیٰ آ گئی، اب سکہ چلے گا تو مصطفیٰ کا چلے گا، قانون چلے گا تو مصطفیٰ کا چلے گا، دستور چلے گا تو مصطفیٰ کا چلے گا، اب کسی دوسری شریعت پر عمل نہیں ہوگا، سب پر حق ہے۔ اللہ کا کلام، وہ بھی اللہ کا کلام، یہ بھی اللہ کا کلام، پھر اللہ کے اس کلام نے اس کلام کو منسوخ کیوں کر دیا؟ کیا اللہ کا کلام بھی منسوخ ہوتا ہے؟ یعنی کچھ قانون، کچھ ضابطے ایک وقت اور میعاد کے حساب سے بنائے جاتے ہیں۔ یہ قانون اس وقت سے اس وقت تک ہے۔ سارے قانون جو پہلے بھیجے گئے، جو پہلے اتارے گئے، وہ جب تک تھے جب تک مصطفیٰ کی شریعت نہ آ جائے۔ جب مصطفیٰ نیا قانون لے کر آ گئے تو سارے قانون منسوخ ہو گئے۔ اب قانون مصطفیٰ کا، اب سکہ مصطفیٰ کا، اب دستور مصطفیٰ کا چلے گا۔ اب اگر کوئی یہ خیال کر لے کہ میں فلاں کی شریعت پر بھی عمل کر لوں، فلاں کی شریعت پر بھی عمل کر لوں اور نبی کی شریعت پر بھی عمل کروں، تو نہیں۔ قرآن نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اب کسی دوسری شریعت کا اعتبار نہیں ہوگا، اب مصطفیٰ کی شریعت آ چکی ہے۔ مگر جہاں تک ایمان رکھنے کا معاملہ ہے تو ہم یہ یقین رکھتے ہیں جو اللہ نے کتاب انجیل اتاری تھی وہ برحق ہے، برحق تھی۔ اگر وہ آج بھی صحیح حالت میں ہوتی تو اس کے پڑھنے کی، تلاوت کی اجازت نہیں، کیونکہ اب مصطفیٰ کا قانون آ گیا، اب شریعت مصطفیٰ آ گئی، اب قرآن آ گیا، اب ایسی کتاب آ گئی کہ جس کی مثل پہلی کتابوں میں بھی اور نہ کوئی قیامت تک آنے والی کتابوں میں بھی اس کی مثل کوئی کتاب ہو سکتی ہے، اب نہیں ہو سکتی۔ ایک ساتھ اللہ 4 عبادتوں کا ثواب عطا فرماتا ہے قرآن۔ چھونا بھی عبادت، دیکھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت، اور یہ بر وقت 4 عبادتیں۔ قرآن کی تلاوت کریے آپ تو تلاوت کریں گے آپ تو تلاوت، اور پھر اس تلاوت کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچے گی تو دوسری عبادت، آپ چھوئیں گے تیسری عبادت اور دیکھیں گے چوتھی عبادت۔ 4 عبادتیں، یہ حیثیت دوسری کسی کتاب کو حاصل نہ ہو۔ والذین یؤمنون بالغیب والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو ایمان رکھتے ہیں اے محبوب اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا یعنی قرآن، اور جو آپ سے پہلوں پر اتارا گیا اس پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہ 4 صفات ہوگی۔ کتنی صفات؟ غیب پر ایمان رکھنا، نماز قائم رکھنا، اللہ نے جو عطا فرمایا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور چوتھا محبوب پر جو کتاب اتاری گئی اس پر بھی ایمان رکھنا، اور اس کے علاوہ پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھنا، یعنی اگلی پچھلی کتابوں پر ایمان رکھنا۔ یہ 4 صفتیں اگر پالی گئیں تو بندہ اپنی تخلیق میں، اپنی آمد میں، دنیا میں بھیجے جانے میں کامیاب ہو گیا، اور اس کامیابی کا اعلان کسی اور نے نہیں، قرآن نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ حضرات، میں نے ایک آیت اور تلاوت کی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جن اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، رب فرماتا ہے۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ یہاں پر تشریف فرما ہیں، یہ مائک لگایا ہے،
بڑی عزت کے ساتھ جہاں اسٹیج بنا ہے، اسے درسگاہ کہہ لیجئے یا اسٹیج کہہ لیجئے، ممبر نور کہہ لیجئے، تو اس کی یہ عزت، اس لوہے کی یہ عزت، یہ مقام کہ یہ ممبر نور پر رکھا ہے، کیوں ملا؟ کہ جس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا تھا اس مقصد میں یہ پورا اتر رہا تھا۔ آواز کو بلند کرنے کے لیے، سامعین تک آواز پہنچانے کے لیے اس کی وجہ ہے، اس کو پورا کر رہا ہے، تو ممبر رسول پر رکھا ہے اور ایک عالم دین کے سامنے رکھا ہے۔ لوگ اس کی ضرورت کا بھی خیال رکھ رہے ہیں، اونچا نہ ہو، نیچا نہ ہو، ہر اعتبار سے اس کو عزت دی جا رہی ہے۔ لیکن اگر یہ کام بند کر دے، آواز کو بلند نہ کرے، ہماری آواز سامعین تک نہ پہنچائے، تو اپنے مقصد تخلیق کو اس نے پورا نہیں کیا، تو اب اسے کوئی اس شان کے ساتھ نہ ممبر پر جگہ دے گا، نہ خطیب کے سامنے رکھے گا، نہ عالم دین کے سامنے اتنا قریب رکھے گا، کیونکہ اس نے اپنے مقصد کو پورا نہیں کیا۔ آپ نے اسے ایک سائٹ میں ڈال دیا اور کچھ دن سائٹ میں رکھا رہا، گھر میں رکھا رہا، اور اس کے بعد آپ نے اٹھا کر کباڑ میں دے دیا، ختم ہو گیا۔ اس نے مقصد کو پورا نہیں کیا۔ ایک بلب دیکھ لیجئے، ایک پنکھا لے لیجئے آپ، ایک کمرہ لے لیجئے آپ، ایک کوئی مشینری لے لیجئے آپ، جس مقصد کے لیے وہ بنائی گئی ہے، اگر اس مقصد میں پورا نہیں اترتی ہے تو کوئی بندہ اسے اپنے گھر پر رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ مگر یہ اللہ ہے جو کریم ہے، جو رؤوف ہے، جو رحیم ہے، جو بڑا مہربان ہے، جس کا نام رحمان ہے، جس کا نام رحیم ہے، جس کا نام لطیف ہے، جس کا نام رؤوف ہے، بڑی وسعتوں والا ہے، بڑے کرم والا ہے، بڑی شان والا ہے، کہ بندوں کو اللہ نے، جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اب بندہ عبادت نہیں کرتا، ریاضت نہیں کرتا۔ آج عبادت کرنے والوں کا حال میں سمجھتا ہوں شاید 1-2%، یہ بھی زیادہ ہی ہے، اتنا بھی نہیں۔ اس کے باوجود اس کا کرم دیکھو، کرم والا ایک کرم دیکھو، کبھی اس بنیاد پر کہ بندہ مقصد تخلیق میں پورا نہیں اتر رہا، عبادت نہیں کر رہا، کسی کا ناشتہ بند نہیں ہوتا، کسی کا دوپہر کا کھانا بند نہیں ہوتا، کسی کا شام کا کھانا بند نہیں ہوتا۔ اللہ اپنی ہواؤں کو نہیں روکتا، اللہ اپنی بارشوں کو نہیں روکتا، اللہ اپنی زمین کا فرش نہیں اٹھاتا، اللہ اپنے آسمان کا سایہ جو ہم پر کیے ہوئے ہے اس کو نہیں اٹھاتا ہے۔ بندے تو نے عبادت نہیں کی، میں ہوا نہیں دوں گا۔ اے بندے تو نے عبادت نہیں کی، میں اپنی نعمتیں جو میں نے تجھے عطا کی ہیں، میں نے آنکھ عطا کی ہے، کان عطا کیے ہیں، ساری چیزیں عطا کی ہیں، میں ان سب کے اندر سے وسعت و قوت چھیننے والا ہوں نہیں۔ اللہ کا کرم دیکھو، بندہ اپنی تخلیق کے مقصد میں کامیاب نہیں ہے، کامیاب نہیں اتر رہا۔ ہم خود دیکھتے ہیں کہ ہم جس مقصد کے لیے جو چیز خریدتے ہیں، اگر وہ مقصد میں پوری نہیں اترتی ہے تو ہم اسے اپنے نہ گھر میں رکھنا پسند کرتے ہیں، نہ اپنے پاس میں رکھنا پسند کرتے ہیں، نہ عزت کی نگاہوں سے اسے دیکھا جاتا ہے، اسے ہلاکتوں کی طرف پھینک دیا جاتا ہے۔ مگر یہ اللہ کا کرم ہے، بالائے کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو عبادت نہ کرنے کی بنیاد پر ان کا رزق بند نہیں کیا، اپنی نعمتوں کے دروازے بند نہیں کیے۔ ہاں، اس نے اتنا فرمایا تم اچھا کرو گے تو اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا تمہیں ملے گی، اور اگر تم حکم کے مطابق عمل نہیں کرو گے تو اللہ کی ناراضگی تمہیں ملے گی، اور اللہ کی ناراضگی والوں کے لیے اللہ نے ایک گھر بنایا ہے جس کا نام جہنم ہے۔ اللہ اپنے ناراضگی کا سامان کرنے والوں کو اس گھر میں ڈالے گا، اور جنہوں نے اس کے حکم کے مطابق کام کیا، اللہ انہیں اپنی نعمتوں کے گھر میں، جو اللہ نے مہمانی کے لیے بندوں کی، ایمان والوں کی رکھا ہے، جس کا نام جنت ہے، اللہ اس میں بھیجے گا۔ پھر فرما دیا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، اختیار ہے۔ ایمان لانا اختیاری ہے، کفر کرنا اختیاری ہے۔ اپنے جس کی طبیعت چاہتا ہے
طبیعت چاہتی ہے وہ کفر کرتا ہے، جس کی طبیعت چاہتی ہے ایمان لاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کے ایمان لانے کی حاجت نہیں ہے۔ ہم ایمان لائیں گے فائدہ ہمارا ہے، ہم ایمان لائیں گے سربلندی ہمارے لیے ہے، ہم ایمان لائیں گے جنت ہمارے لیے ہے، ہم ایمان لائیں گے اللہ کے حکم کے مطابق کام کریں گے تو ہمارے لیے بلندیاں ہیں، عزتیں ہیں، شانیں ہیں۔ اور اللہ نے ایک مقام پر فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ بس ایک بات ذکر کر کے بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کتنی بڑی، کتنی عظمت والی شے ہے، کتنی سربلندیوں والی ہے۔ ایمان ہی دار و مدار ہے۔ ایمان ہے تو ہر عمل کا اعتبار ہے، نمازیں بھی کامیاب، روزہ بھی کامیاب، حج بھی کامیاب، والدین کی خدمت بھی کامیاب، سب کامیاب۔ اور اگر ایمان نہیں تو کوئی عمل بندے کے کام آنے والا نہیں۔ تنہا ایمان جنت میں تو لے جا سکتا ہے، مگر تنہا کوئی عمل بغیر ایمان کے کبھی کسی کو جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں ایک غلام ملا جو انتہائی کالا تھا، بہت ساری بکریاں لے جا رہا تھا، انتہائی کالا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس نے دیکھا تو اللہ جسے ہدایت دے، جیسے ہی اس نے دیکھا اس کے دل میں ایمان کی تجلی پھوٹ پڑی۔ دیکھا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی کرنیں اس کے دل پر پڑی۔ مصطفیٰ جان رحمت نے نام پوچھ لیا، کیا نام ہے تیرا؟ کالا تو تھا ہی، آج بھی ایک عام رواج ہے، کالے انسان کو لوگ کہہ دیتے ہیں کالو بھائی، کلوا بھائی بول دیتے ہیں۔ اس سے پوچھا نام کیا تیرا؟ کہا اسود۔ اسود کے معنی کالے کے۔ پھر سرکار علیہ السلام سے بات چیت ہوئی، میرے آقا نے پیغام ایمان دیا، اس نے فوراً قبول کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ کہا حضور میں کیا کروں اب کہ ہمارے ساتھ رہے، کہ میں فلاں کافر کا غلام ہوں اور میرے پاس یہ اس کی امانتیں ہیں، بکریاں ہیں۔ سرکار نے فرمایا ان بکریوں کو لے کر جا اور دیکھتے رہنا دور کھڑے ہو کر، جب ساری بکریاں تیرے مالک کے مکان میں داخل ہو جائیں تو واپس آ جائیں۔ ساری بکریاں لے کر گیا، ایک ایک بکری مکان میں داخل ہوتی رہی، جب لاسٹ والی بکری اندر چلی گئی تو واپس آ گیا، سرکار کی خدمت میں آ گیا۔ اور سرکار تو جنگ کے لیے تشریف لے جا ہی رہے تھے، واپس آیا، سرکار کی خدمت میں حاضر ہو گیا، قافلے میں شریک ہو گیا۔ جب مقام جنگ پر پہنچے، نیا نیا ایمان لایا تھا، دل میں بڑے جذبات تھے، بڑی امیدیں تھیں، سب سے پہلے آگے حضور مجھے اجازت دی جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی، بڑی بہادری کے ساتھ جنگ میں لڑا، بہت بہادری کے ساتھ لڑا اور کافروں کی فوج کو تہس نہس کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد زخموں کی تاب نہ لا کر شہادت کا جام نوش کر لیا۔ جب جنگ میں کامیابی مل گئی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہاں ہے اسود؟ بلاؤ اسود، یہ کالا ہے، بلاؤ اس کو، یہ کالا ہے، اس کا نام بھی کالا ہے، اسود ہے، مگر خدا کی قسم مصطفیٰ فرماتے ہیں اپنے پیارے صحابہ سے، اے پیارے صحابہ دیکھو سنو، یہ وہ بندہ ہے جس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، یہ وہ بندہ ہے جس نے کوئی روزہ نہیں رکھا، یہ وہ بندہ ہے جس نے کوئی زکوٰۃ نہیں دی، یہ وہ بندہ ہے جس نے کوئی حج نہیں کیا، اور یہ مر گیا، اللہ اسے ڈائریکٹ جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس کے پاس فقط ایمان ہے، اس کے پاس فقط ایمان ہے۔ تو صرف ایمان جنت میں جانے کا سبب بن سکتا ہے، مگر صرف عمل
ایمان سے خالی ہو کر کے جنت میں جانے کا سامان نہیں بن سکتا۔ لہٰذا ہمیں سب سے پہلے اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے، اور ایمان کو محفوظ رکھنے کے طریقے کیا ہیں کہ ہم اہل ایمان سے محبت رکھیں، اہل کفر سے نہیں۔ اہل کفر سے اپنے معاملات رکھ سکتے ہیں، معاملات، تجارتی معاملات، دنیاوی معاملات اور ضرورت کے معاملات رکھے جا سکتے ہیں، مگر ان سے دوستی رکھنے کی اجازت نہیں۔ کیوں کہ ان سے دوستی رکھنا تمہارے دین اور ایمان کو ہلاک کر سکتے ہیں، برباد کر سکتے ہیں۔ لہذا ایمان کی حفاظت کی بہت ساری چیزیں ہیں، وہ انشاءاللہ کبھی ضرورت پڑے گی تو کسی اور موقع پر اس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، آپ لوگ جو آپ کے پروگرام کی ترتیب ہے کہ پروگرام ہوتا ہے اور اس کے بعد 5 منٹ سوالات کے لیے رکھے جاتے ہیں،